عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ میں نے گزشتہ چند درسوں میں یہ گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اور خصوصاً ایمان والوں کے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک صورت آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے اور اسے کس قدر جو ہے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے کی فکر ہے کہ میرے بندے شیطان کے بہکاوے سے بچ جائیں اور جنت کے اندر آ جائیں۔ یہ زندگی دارالعمل ہے اور جب اس کے سانس ختم ہوتے ہیں تو دارالجزا شروع ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں پہ رحم کرنے کے لیے کچھ آپشن ایسے رکھے ہیں کہ ان کی نیکیوں کا سلسلہ پیچھے سے جاری رہے۔ ایک بندہ بہت تگ و دو کر کے محنت کر کے کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، لیکن اس کے پاس اس کا عمر ساتھ نہیں دیتی، یا اس کو سمجھ اس وقت آتی ہے جب عمر کا ایک حصہ بیت چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے میں اس انسان کے لیے ایسے آپشن رکھے ہیں کہ وہ اپنے جانے کے بعد بھی اپنی نیکیوں کا سلسلہ پیچھے سے جاری رکھ سکتا ہے، اور یہ صرف ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انعام اور تحفہ رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، قاعدہ اور قانون اللہ رب العزت کا یہی ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عملوں کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین طرح کے لوگوں کے۔ وہ چلے بھی جاتے ہیں اس دنیا سے لیکن ان کی نیکیوں کا سلسلہ پیچھے سے مسلسل جاری رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو۔ کچھ صدقے منقطع بھی ہوتے ہیں، آپ نے کسی کو پیسے دیے، اس نے کھانا کھا لیا، یہ صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا، یہ نہیں کہ صدقے کا ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ثواب رکھا ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ لیکن کچھ صدقے ایسے ہوتے ہیں جو انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے تو سالہ ہر سال تک انسان کے لیے مسلسل وہ نیکیاں جو ہے وہ لکھی جاتی رہتی ہیں، اور اس صدقے کا جو عام مفہوم ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ عام طور پہ صدقہ یہی سمجھا جاتا ہے جو فقراء کو دیا جاتا ہے، لیکن اس میں عام ہے کہ آپ کسی امیر کے اوپر بھی وہ صدقہ کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب آپ کے لیے جاری رہ سکتا ہے۔ مثلا ایک دوسری حدیث میں اسی حدیث کو ذرا کھولا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنا مسجدن، کوئی بندہ مسجد بنا جاتا ہے۔ اب مسجد میں امیر غریب سب نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس بندے کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یا کوئی کنواں کھدوا جاتا ہے، یا کوئی کسی کو تعلیم دے دیتا ہے، یا کوئی کتاب اس کو نشر کر دیتا ہے، کسی کا علم جو ہے اس کو آگے نشر کر دیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یا کوئی کتاب اس کا خرچہ اٹھا کے انسان جو ہے اس کو چھپوا کر تقسیم کر دیتا ہے، جب تک لوگ اس کتاب سے، اس کی چھپائی ہوئی کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی قرآن مجید کسی کو خرید کر دے دیتا ہے، جب تک اس کی تلاوت وہ لوگ کرتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاری رہیں۔ تو یہ ساری صدقہ جاریہ کی صورتیں۔ آپ کسی مدرسے میں جاتے ہیں، آپ مدرسے والوں سے کہتے ہیں کہ ایک لائق اسٹوڈنٹ جو ہے آپ کا، وہ میں اس کو پڑھانا چاہتا ہوں، آپ اسے حفظ کرواتے ہیں، اسے کتابیں پڑھواتے ہیں، عالم بنا دیتے ہیں، آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ ایک ایسی انویسٹ کر کے گئے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو قبولیت دیتا ہے، اس سے اللہ اپنے دین کا کام لیتا ہے، تو یہ ایک آپ ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو کئی صورتیں جو ہے صدقہ جاریہ کی یہ ہو سکتی ہیں۔
اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ او علم ينتفع به، یا انسان ایسا علم چھوڑ کے جاتا ہے جو نفع بخش، علم شرعی تو ہے ہی نفع بخش۔ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بولے ہیں بڑے جامع معنی کہ وہ علم آپ چھوڑ کے جائیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے، لوگوں کے لیے نفع بخش، ورنہ علوم دنیا میں ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے لیے نقصان دہ۔ اب اس میں یہ علم شرعی جو ہے وہ تو آتا ہی آتا ہے، اس کے علاوہ بھی وہ فنون بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، وہ اس وجہ سے اس نیت کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ ڈاکٹری کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ لوگوں کا علاج کریں گے، لوگوں کے ساتھ خیر والا معاملہ کریں گے، مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو تعلیم دیتا ہے، کوئی انجینئر ہے، وہ ایک اچھا گھر بناتا ہے اور اس نیت سے بناتا ہے کہ رہنے والے جو ہے وہ سکون کے ساتھ رہیں گے، اور آگے اس کی تعلیم دیتا ہے، تو یقیناً یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن اصل جو ہے اس کے اندر وہ خیر اور دین کی تعلیم ہے، اس لیے کہ ان سب چیزوں سے زیادہ اہم لوگوں کا عقیدہ ہے، لوگوں کا دین جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہے۔ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا، آج سالہ سال گزر گئے، ہم امام بخاری رحمہ اللہ کا نام سنتے ہیں، امام مسلم کا نام سنتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ کا نام سنتے ہیں، تو یہ ایک ایسا علم چھوڑ کے گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کہ آج لوگوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایسا نفع بخش علم جو ہے، کوئی استاد ہے، آگے اس کے شاگرد ہیں، کوئی مؤلف ہے، کوئی کتاب لکھ کے جاتا ہے، کوئی قرآن کا ترجمہ کر کے جاتا ہے، حدیث کا ترجمہ کر کے جاتا ہے، جب تک لوگ اس کو سمجھتے اور سیکھتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد انسان چھوڑ کے جاتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہاں دعا کا ذکر جو ہے اس لیے نہیں کیا ہے کہ دعا کے علاوہ باقی اولاد کی کوئی نیکی انسان کو فائدہ نہیں دیتی، دعا ایک بنیادی چیز ہے، اولاد کی دعا والدین کے لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے، ورنہ تو اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے وہ والدین کو اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ دعا اس لیے ذکر کی ہے کہ دعا جو فوت ہونے والا ہے اس کے لیے زندہ کی دعا جو ہے اس کے مقام و مرتبے کو نہ صرف اونچا کرتی ہے بلکہ بسا اوقات اسے گہرائیوں سے نکال کے اونچائی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے درجے بلند کرنے شروع کیے، جنت میں اس کا ایک رینک جو ہے وہ یوں سمجھے آپ بڑھ گیا، تو اس نے کہا کہ الہ العالمین یہ جو مرتبہ مجھے ملا ہے میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں۔ اسے بتایا گیا باستغفار والدک لکا، یہ تیری اولاد نے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس کے وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرا مرتبہ اونچا کر دیا۔ تو انسان اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اولاد اگر اس کی اچھی تربیت کر کے انسان گیا ہے، اسے دین پہ لگا کے گیا ہے، تو وہ جو خیر کے کام کریں گے، والدین کے لیے دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ انسان کا پیچھے سے جاری رکھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر، اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ایمان والوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا خیر والا معاملہ رکھا ہے۔ ہمیں ان تین کاموں میں سے ایک نہ ایک کام ضرور کر کے جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم بڑے کوتاہکار ہیں، میرے سمیت ہم سب جو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنا حساب لگانا چاہیں نا نیکیوں کا، تو ہمارے پاس تو بالکل ٹوٹی پھوٹی چند نیکی ہیں، ہم ان کو شمار بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں شرم آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری نیکی کوئی قابل شمار بھی نہیں، تو کیوں نہ انسان ایسا زندگی میں کوئی ایک نہ ایک کام ان تینوں میں سے کر کے جائے کہ چلا بھی جائے تو پیچھے کم از کم یہ نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔